وزیراعظم عمران خان سابق سفراء اور تھنک ٹینکس کے نمائندوں کے ساتھ چین کے حالیہ کامیاب دورے پر خصوصی بات چیت کر رہے ہیں. And let me share with you on both sides. اس میں جتنی کلیئرٹی میں نے دیکھی ہے شاید ماضی میں نہ دیکھی ہو جتنی کلیئرٹی ہماری میسیجنگ میں تھی اور جواباً ان کی میسیجنگ میں تھی. تو دیٹ واز اندر ویری انکریجنگ سائن. اس پہ ہماری خواہش تھی کہ وزیر اعظم چین جا رہے ہیں تقریباً اور قیادت سے مل رہے ہیں 2 سال کے وقفے کے بعد یہ انٹریکشن ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ بڑے واضح پیغام جائیں اور وہ گئے, ہماری طرف سے بھی گئے اور ان کی طرف سے بھی آئے. جو ان کے کور ایشوز ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب واقف ہیں. جو ہمارے کور ایشوز ہیں آپ سب واقف ہیں. دونوں طرف سے ان کا اعادہ تجدید واضح طور پر ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر جو پاکستان میں ابھر رہا تھا کہ دیکھیں جی سی پیک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا, وہ گرم جوشی نہیں رہی, اس تاثر کو دور کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ حقیقت کے برعکس تھا لیکن دور کرنا ضروری تھا اور وہ ہوا. اور اس پہ وزیر اعظم نے کچھ ٹھوس فیصلے کیے جانے سے پہلے, مثال کے طور پر ہماری جو آئی پی پی کی پیمنٹس تھیں وہ ان میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو اس پر ایک فیصلہ کیا گیا اور وہ وہاں ادا کی گئیں اور اس کا ان سے شیئر کیا گیا. اور اس سے یقیناً وہ پریشان ہوئے, ہم سب پریشان ہوئے بیکاز obviously it was a targeted terrorist attack. اور جو نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ جو منصوبہ آگے بڑھے اور جو سپوائلرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی جس طرح پیش رفت ہوئی ہے اور جو میسیجنگ ہوئی ہے اور جو کمپنسیشن ہوا ہے, جو اظہار ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک پہ بھی انشاءاللہ اب اور جو اب وزیر اعظم بتا دیں گے جو آگے ان کی طرف سے جو اشارے ملے ہیں, بڑی مثبت چیز سامنے آ رہی ہے. افغانستان پہ الحمدللہ چین اور پاکستان میں مکمل جسے کہتے ہیں نا سوچ میں مطابقت ہے اور کنسلٹیشن بھی ہے, کوارڈینیشن بھی ہے اور اس پر بھی وزیر اعظم کی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی اور ایک آگے کا روڈ میپ بھی طے ہو گیا. مثال کے طور پر ہم نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ چین جاؤں گا, جس میں افغانستان پر ہماری خاص طور پر 2 نشستیں تو طے ہو چکی ہیں. ایک جو پاکستان کے انیشیٹو سے ہم نے ایک پلیٹ فارم آف دی امیجیٹ نیبرز بنایا ہے افغانستان کا, جس میں 6 ہیں, ان کی نشست ہوگی. اور دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ٹرائی لیٹرل ہے بٹوین چائنا, افغانستان اور پاکستان, اس کو اثر نو اس کو پھر آگے لے کے چلا جائے تاکہ ہم دونوں مل کر دیکھیں کہ ہم افغانستان کی سٹیبلٹی میں, امن میں, ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوارٹ کرنے میں, اکنامک کلیپس سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر بھی ہم آگے بڑھیں. اور ٹروئکا پلس کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں تو اس کا بھی امکان موجود ہے. اینڈ ایون جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجک سٹیبلٹی ہے اور ہمارا مسئلہ کشمیر ہے, اس پر بھی جو کلیئرٹی میں نے دیکھی ہندوستان کے رویے میں, ہندوستان کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے پہلے بھی اور ان کے دورے کے دوران بھی, اور وہ بھی بہت اچھے رہے. اور پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ بڑی اچھی نشست ہوئی ان کے ساتھ, اور وہاں کم از کم 22 ایسی اسٹیٹ اون اور پرائیویٹ کمپنیز تھیں جن کے ساتھ جو دلچسپی رکھتی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی, تو ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی. ہمارے چیئرمین سی پیک خالد منصور صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے, تو وہ بھی ہماری بڑی اچھی. اور ایک چیز 20 میٹنگز ہوئی جی, اور وہ 20 کے قریب نشستیں ہوئیں. اس کے ساتھ جو ایک ہم نے کوشش کی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب
आपकी एक्सपर्टीज़ को समझते हुए आपसे रहनुमाई भी लेना चाह रहे थे और अपने तासुरात भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे। थैंक यू सर। असल में मेरा तो ये आइडिया था कि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है जो कि मेरे साथ थी वहाँ, तो आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ। आप कौन से एस्पेक्ट के ऊपर जो चाइना की ये जो हमारा दौरा था इसके ऊपर किस एस्पेक्ट के ऊपर आप एलैबोरेशन चाहते हैं, बातें चाहते हैं, और फिर हम थोड़ी से आइडियाज़ भी बाउंस करें आपके साथ कि जिधर आज पाकिस्तान प्लेस्ड है और जो एक पूरा दुनिया के अंदर एक नक्शा बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है कि जब हम दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है, जब 2 साल पहले चाइना गया था तब से और अब के बीच में दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आई हैं, तो इसलिए ये दौरा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा रेलेवेंट था। सबसे पहले एक तो वो जो कोविड से जिस तरह पाकिस्तान कोप किया और निकला और जिस तरह हम नॉर्मलसी की तरफ गए, तो एक तो उन्होंने उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया और बहुत उसकी उन्होंने तारीफ़ की। दूसरा जो हमारी इकॉनमी है और जिस तरह हमारे सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही रास्ते पर निकले हुए हैं, वो उन्होंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट शी ने भी ख़ास तौर पे कहा कि यूरोप तुम अब उस सस्टेनेबिलिटी पे निकल रहे हो, और उसकी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उन्होंने जो इस बारी हमें जिस तरह की जो सपोर्ट ऑफ़र की, और वो अब ट्रांसलेट होगी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी मैंने जो जितना भी चाइना पाकिस्तान की स्टडी की है, मेरे ख़्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इनसे आप बात कर सकते हैं किसी एस्पेक्ट के ऊपर, कोई इंक्वायरी। हमारा आइडिया था आपसे इंटरेक्शन करना और फिर आपके व्यूज़ भी लेने, बिकॉज आप सब जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्हें पता है कि ये जो सारा एक चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप है दुनिया में, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए। और स्पेसिफिकली मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान का ये कह दूं कि अफ़गानिस्तान का तकरीबन सबका कंसेंसस बन चुका है, यूरोपियंस का, सारी अफ़गानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिज़र्व्स को डीफ्रीज़ करना चाहिए। ये सब का स्वाय अमेरिका का, और अमेरिका के अंदर भी वो भी ये समझते हैं कि अगर यह इस तरह उन्होंने चलते गए तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। अफ़गानिस्तान के अगर कैओस की तरफ चला गया तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है, लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। रशिया, चाइना, जिनसे भी हम मिले हैं, उनमें सब में बड़ी क्लैरिटी है कि अफ़गानिस्तान को डिसेंड नहीं होना चाहिए इनटू कैओस। तो उसमें जो हमारी पहले दिन से पोजीशन थी, पहले तो शुरू में बड़े गार्डेड थे जब तालिबान का, क्योंकि एक्चुअली सभी शौक में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे इस पोजीशन के ऊपर आ गए जो हमारी पहले दिन से थी। सुन रहे हैं 2014-15 से असल मसला अभी शाह साहब कह रहे थे फॉलो अप का है। आपने, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने आई थिंक नवंबर 2019 में जो गवादर का पावर प्लांट है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। आज तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ। आज मुझे पता चला कि साइनोशोर जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनली चूँकि वो डेट सेटलमेंट कुछ आउटस्टैंडिंग की हुई है, उसके बाद उन्होंने अभी फैसला कर लिया कि अब जल्द इन छुट्टियों के बाद काम शुरू करेंगे। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि चूँकि आपको लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, यहाँ पे जब मीटिंग्स होती हैं आला सतही, असल मसाइल वहीं पे रहते हैं। आपने 3 महीने पहले भी मीटिंग्स की थी, सफ़ीर भी आया था आपके पास। तो मैं यहाँ एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे ये आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो फॉलो अप्स हैं किसी को फोकल पर्सन लगाएं कि पता करे कि ग्राउंड ब्रेकिंग हमने नवंबर 2019 में की, आज तक उस पर काम नहीं शुरू हो सका। इसमें नुकसान किसका हुआ है? इसमें गवादर का नुकसान हुआ, इसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और वो था कि आपका जो टैरिफ के इशू पे ना 2 साल हमने गंवा दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर इस पे मैं आपको बता, देखें, आप रियलाइज़ करें कि 2019 के बाद कोविड आ गई,
چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس, ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنوشور نے کرنا تھا, تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے, کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی, اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوٹ نہیں دیتی, نیچے کوئی چیز, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا, وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی, انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا, تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی, تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات, I'll just take 1 minute, کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے, تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل, صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے, یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے, ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہیں, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم, ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں, اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. دیکھیں چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا, ایس ایم ایز کے اندر دیکھا, اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا, وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے, پھر پروونس کے اندر. اور جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن جی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زون جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے, یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائے. فیصل آباد ہو گیا, راشکائی ہو گیا, دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز, اور آپ کے پاس ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں, کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے, تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا, سی پیک کا سلو ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے, کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں, جو یہ تاثر معاہدہ آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, اس میں میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے, اب 11 ہیں.
नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो थे 2018 तक 10 हुए थे, अब 9 3.5 साल में हो गए हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए थे 2018 तक वो 2 हैं, अब 3.5 साल में 7 मुकम्मल हो गए हैं। रोड जो कंस्ट्रक्शन हुई वो 415 किलोमीटर हुई थी पिछले 2018 तक। इन 3.5 सालों में 453 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हुए हैं। जो यूएस 3.97 बिलियन डॉलर थे 2018 तक इन्वेस्टमेंट, अब तकरीबन 3.45 बिलियन इन 3.5 सालों में हुई है। और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो 2018 तक टोटल जो थे वो 17 थे, अब 3 नए प्रोजेक्ट्स और अभी जो हम करके आए हैं 20 इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। पावर जनरेशन लास्ट में बता दूं कि 3,340 मेगावाट थी, इन 3.5 सालों में 5,864 मेगावाट बिजली जो है वो आई है। और ट्रांसमिशन लाइन 2018 तक 1 मीटर भी जो है वो नहीं पड़ी थी, अब तकरीबन 880 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डली है। तो जस्ट अ कंपैरिजन। हमें जो 3 साल में प्रॉब्लम आई है ना वो ये कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो एक उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। ये जो 2 कनेक्ट होता है ना, मसलन आपको सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा रास्ता है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो वेल्थ क्रिएट करता है मुल्क में। वो एक्चुअली वो डिवोर्स हो चुका है, सिस्टम एक ऐसा निकल चुका है कि वो अब जिधर भी दुनिया में उन्होंने तरक्की की और वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने सारे मुल्क ने जोर लगा के वेल्थ क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे अभी मुझे फैसलाबाद में मैं चैम्बर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कपड़ों का इन्वेस्टर है ज़ारा, तो उनका हेड वो स्पेन में वो आना चाहता था पाकिस्तान, तो बजाय वो ऑनलाइन उससे वीज़े पे अप्लाई किया, तो एम्बेसी ने उसके सीईओ को कहा नहीं आप इधर आके पहले वो करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स के जो कोरिलेशन है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट और जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसको अलाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये हुआ है, क्योंकि हमें शुरू में यही जो प्रॉब्लम्स आए, जिस तरह की मसलन कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीन वो रियल एस्टेट की तरफ चली गई, वो इसके इतने एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट चले गए कि वो फैक्ट्री उसने लगाएगा तो प्रॉफिट कैसे लेगा। सो एनीवे वो हम कर रहे हैं, सारा रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं। जी आप जब नवंबर 2019 में चीन तशरीफ़ लाए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसडर थी। पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बरवक्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था। बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है एंड फैसिलिटेशंस क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी बहुत क्लियर आगे का नज़र आ रहा है। मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कम्प्लीटली उनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन मैं 2 कमेंट्स करना चाह रही हूँ जो इस विज़िट से थोड़ा सा हट के हैं। क्योंकि आपने फरमाया कि आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट में जो फैसले हुए हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोगों की बाकी सब की भी बहुत नज़रें हैं, आई एम श्योर उन पे फॉलो अप भी होगा और पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी। लेकिन मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मुद्दत 2025 में ख़त्म हो रही है। मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनी मोर, आई एम श्योर इस पे गुफ्तगू हो रही होगी, बहस हो रही होगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो चीन के साथ मिल के बनाएं, विच शुड बी विजन 2050 एंड बियॉन्ड। और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूँ कि 2049 में चीन को बने हुए 100 साल हो जाएंगे और उनका जो 2nd मिलेनियम गोल है विच इज़ द रिजुविनेशन ऑफ चाइना वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बन के उभरेगा। लेकिन
2050 کے درمیان اور یہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, بہت سارے مسائل آئیں گے. جس طرح دنیا کا نقشہ چینج ہو رہا ہے, جیو اسٹریٹجک, جیو اکنامک, تو آئی تھنک ایک ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مشکلات کو کس طرح عبور کرنا ہے اور 2050 میں تک کا ہمارا کیا ویژن ہے ریلیشن شپ کا اینڈ بیونڈ 2050. سو جو آپ کا نیکسٹ وزٹ ہو یا جب پریزیڈنٹ شی آئیں تو آئیں, مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آلریڈی فارن آفس نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے اور کافی ڈاکیومنٹیشن ہے, and I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. دوسری سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تک بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ صرف سی پیک پروجیکٹ پہ آ کے ہم تھوڑا سا کچھ رک سے جاتے ہیں. چین سی پیک سے باہر بھی بہت کچھ ہے, تو این ڈی آر سی کا پلاننگ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے, دونوں گورنمنٹ ادارے ہیں, لیکن جو اصل انویسٹمنٹ ہے, جو اصل انویسٹرز ہیں وہ پروونسز میں ہیں. جو اصل انویسٹرز ہیں جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ یہاں لانے کو تیار ہیں, جو آلریڈی خالد منصور صاحب کے پاس بھی ہیں پروجیکٹس 15 بلین کے, 12 بلین کے, جو بالکل پیسہ لے کے آپ کے پاس تیار بیٹھے ہیں آنے, جو این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں نہیں آتے, دے آر ابو اینڈ بیونڈ این ڈی آر سی. اور چائنیز گورنمنٹ بھی اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے وی ہیو آتھرائزڈ دا پروونسز کہ وہ جائیں اور باہر انویسٹ کریں, ان کو اب یہ پرمیشنز مل چکی ہیں. اور چین کی ایک ایک پروونس کا جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کے پورے جی ڈی پی سے 3-4 گنا زیادہ ہے. سو مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ سی پیک اتھارٹی بھی اور خاص طور پہ بی او آئی وہ این ڈی آر سی کے ایمبٹ سے, اس کی سیکیورٹی سے اور یہ لون اور گرانٹ کے پروجیکٹ سے نکل کے جو ریئلی بگ فش ہیں اور انویسٹرز ہیں انہیں وہ کرے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کی بھی ان لوگوں سے ملاقات ہو, اس وزٹ میں نہیں ہو سکی بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم, بٹ آئی ڈو ہوپ کہ جو ریئل انویسٹرز وہاں ہیں ان سے ہم انگیج کریں گے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آئی ایگری ود مائی ویری سینئر ریسپیکٹ کالیگ امبیسڈر مسعود خالد صاحب کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ لے جائیں یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو اس میں آپ یہ بھی آپ پروونسز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے آپ کے پاس فعال میکینزمز ہیں آف سسٹر پروونسز اینڈ سسٹر سٹیز, جس میں بلینز آف ڈالرز کی آپ کو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر پروونسز کسی کو آنسریبل ہو کہ جی یہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, سائن کر کے پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے دبایا ہوا ہے, اسے نکالیے بیکاز اٹس اے ویری ویری افیکٹو پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس کا کوئی این ڈی آر سی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا. این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں صرف سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں. سو آئی وڈ لائک ٹو سے کہ گو بیونڈ سی پیک, دا ریلیشن شپ از مچ بگر. تھینک یو. میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے چائنا میں کہ جب اوپر سے ان کے سگنل آ جاتا ہے, جس طرح پریزیڈنٹ شی کی جو کمیونیکیٹ, وہ اس کا امپیکٹ بالکل ہی اور پڑ جاتا ہے, باقی بھی سب امینیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آئے تھے سائنا شور سے, تو اس لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ 2 سال سے میٹنگ ہو نہیں رہی تھی وہ, اور جس طرح کا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے یہ کووڈ کے اوپر, میں نے دنیا میں کہیں اس طرح کی دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں, اور ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں. 2 دفعہ تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے دن کے اندر کہ آپ نے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں یہ شاہ جی اور میں جب ہم وہ گیمز پہ گئے تو جو ہمیں سب سے اچھی چیز لگی کہ چائنا کے بعد صرف ایک ملک کو اپلاز ملا تھا, کوئی 70 پتہ نہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ کراؤڈ کے اندر, اب اتنے زیادہ ملکوں کے اندر, کہ اس کا مطلب کہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. یہ وزٹ بہت اچھی رہی اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ بڑی اچھی خبر ہے, اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا
کہ دکان بند ہوئی ہے سیپیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا. چینی بہت ناراض ہیں اور میں آپ کو یہ آئی سے دس ود اتھارٹی کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی انکلوڈنگ چائنیز. اٹس گڈ کہ یور وزٹ ہیز ڈیمپنڈ دیٹ اسپرٹ کمپلیٹلی. اور میڈیا میں تو خیر جو بھی ہے میڈیا کا, میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو بین, جسے کہتے ہیں نا, مارکیٹنگ دس ہول تھیم. اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیمز مارکیٹ کرتے ہیں. ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسولوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز, آئی مین یو نو ناٹ سمپلی بیوروکریٹس بٹ پیپل ہو ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈرائیو the issue and have the decision making authority. تیسری چیز سر یہ جو ہے, جو actually the more important aspect, what is our strategic direction? یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے, میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا ہے جا کے بل. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا. وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پیس گیا, ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے
کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا؟ ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں, میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی, اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی, تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے, اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے, اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں, اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی, ان کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے جی ڈی پی کا, اب وہ 18% ہے جی ڈی پی کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے, اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں, پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرز نہیں ملے گا, کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے, اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ, اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک کلچرل پیراڈائم ہے. We need to understand, we need to study, we need to learn from them. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنز ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں, میرا تو ایک مونولوگ ہو جائے گا, تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ ہو امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں, ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں, تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں, اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو ہم نے بھی کوشش کی, اور یہاں اس باری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں زوم کے اوپر, تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا, پرائیویٹ تھے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو, اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کیونکہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے, اس میں میریٹوکریسی ہے, اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے, سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی. یہاں میریٹوکریسی ہے, ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی ریزن ہے, اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے, یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے, بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا, میٹنگز کی, جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے, بڑا ریمارکیبل.